میں اپنے والدین کا ایک گناہ تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر شاید سب سے بڑا احسان پیدا کر کے کیا تھا۔ یہ دسمبر کی ایک تاریک رات تھی جب میرا باپ مجھے ویرانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ مقصد فقط مجھ سے جان چھڑوانا تھا۔ بھلا کون یہ پسند کرے گا کہ معاشرہ کسی ناجائز انسان کو قبول کرے، اور اگر کر بھی لے تو طعنوں اور طنز کے تیر۔ سردی عروج پر تھی جبکہ میرے جسم پر لباس کے نام پر ایک سفید سی بوسیدہ چادر لپٹی ہوئی تھی جو میرا کل سرمایہ تھی۔ ارد گرد کسی بھی ذی انسان کا وجود دور دور تک نہیں تھا۔ ارد گرد درختوں کے جھنڈ، دھند اور ایک نہ ختم ہونے والا سناٹا کہ ہلکی سی جنبش پر بھی دل دہل جائے۔ لیکن لگتا تھا میرا باپ تو خوف سے جسے دور دور تک واقف نہیں، یا پھر اس کے بائیں جانب دل کی جگہ پتھر تھا۔ اور بے خوفی کیوں نہ اتنی ہو، آخر جو اپنے خون کو یوں ویرانے میں پھینک سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والد نے مجھے خاموشی سے ایک درخت کے نیچے رکھ دیا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میرے جسم میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میرے والد کو ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔ پھر مجھے ان کے قدموں کی آہٹ دور ہوتی سنائی دی، بہت دور، جو اب مکمل خاموشی میں ڈھل گئی۔ مجھے لگا کہ میں اب لاوارث ہوں، لیکن لگتا خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید میری معصومیت کے عوض مجھ پر رحم کر دیا گیا تھا کہ اچانک مجھے اپنے قریب ہی پائل کی جھنکار سنائی دی، وہ بھی سیاہ پیروں میں۔ وہ میرے قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دراز قد عام انسانوں کے نسبت بہت بڑا تھا، چہرہ بھی خوفناک تھا، لیکن وہ مجھے کسی آسرے سے کم نہیں لگی کیونکہ اس نے مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا گرم دہکتا وجود میرے لیے باعث سکون بنا۔ وہ مجھے اٹھا کر کچھ دور درختوں کی جھنڈ کی جانب چل پڑی اور ایک درخت پر چڑھ گئی۔ درخت پر نظارہ ہی کچھ اور تھا۔ ہر طرف اس کے قبیلے کے ہزاروں بلکہ سینکڑوں افراد آباد تھے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود میرا وجود دیکھ کر سب نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے اسے نوازا۔ 20 سال پیچھے۔ کیوں رو رہی ہو یوں تڑپ تڑپ کے؟ کوئی تمہاری جائز اولاد تو تھی نہیں جو غم منا رہی ہو اس کا۔ اولاد جائز ہو یا ناجائز، ماں کے لیے ایک برابر ہی ہوتی ہے۔ میں نے پیدا کیا تھا اس کو۔ وہ سسک سسک کر ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی۔ ہاں تو یہ گناہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا، اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا خالہ جان، میرے ساتھ زبردستی ہوئی تھی۔ آپ کے پاکیزہ بیٹے نے زبردستی کی تھی میرے ساتھ۔ وہ اب شاید یہ بے بنیاد الزام کو برداشت نہ کر سکی تھی اور چیخ پڑی۔ بند کرو اپنی یہ بکواس، میرے معصوم بیٹے پر اپنے گناہ کا کیوں الزام تھوپ رہی ہو؟ اس نے ایک زوردار تھپڑ ہیرا کے منہ پر جڑ دیا تھا اور وہ پاس پڑے پلنگ سے ٹکرائی تھی۔ لیکن یہ آئے روز کا طغمہ تھا جو پہلے پہل تو اسے اپنی سانس سے ملاتا تھا اور بعد میں شراب کے نشے سے چور۔ خاوند سے ہر روز اسے اس کی نہ کردہ گناہ کی سزا سنائی جاتی تھی جو کہ اس کے خاوند کے بڑے بھائی نے زبردستی اس کے ساتھ کیا تھا۔ اب یہی مقدر تھا میری ماں کا، جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پیدا کر دیا تھا۔ میرا باپ تو اس رات کے کچھ ماہ بعد ہی ایک ٹرک سے ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ شاید یہ اس گناہ کی بہت بڑی سزا تھی، لیکن اس سے کم جو میری ماں آئے روز سہتی تھی۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے یہ بات سرِ عام سارے خاندان میں پھیلا دی تھی، پر زمانے کا حساب بھی نا برابر ہے۔ الٹا میری ماں کو طوائف اور بدکردار عورت جیسے القابات سے پکارا گیا۔ بڑے مجبوری اور مشکل سے میرے باپ کی والدہ نے، جو رشتے میں میری ماں کی خالہ بھی تھی، انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے سے میری ماں کی شادی رچائی جو کہ میری ماں پر قیامت کے سوا اور کچھ نہ ظاہر کر سکی۔ تم یہ کس کو اٹھا لائی ہو تشمیم؟ ان میں سے ایک بزرگ نے اس کے نزدیک قدم بڑھائے۔ بچہ ہے یہ میرا محترم، اس نے پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں بامشکل اپنے آپ کو گھورتی ہوئی نظروں کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا۔ تم خود جاہل ہو یا ہمیں جاہل سمجھتی ہو تشمیم؟ یہ جو نومولود تمہاری گود میں ہے آدم کی نسل سے ہے، اور تمہارا اور اس کا تعلق دور دور تک نہیں، تو پھر اس کے ساتھ ماں بننے کا رشتہ کیوں جوڑ رہی ہو؟ رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں محترم یحییٰ۔ اس نے ایک تکلیف بھری نگاہ اپنے قبیلے کے بزرگ سردار کی طرف ڈالی جو کہ انتہا کا رحم دل تھا، پر ایک انسانی بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں رحم کا ایک رتی بھر احساس نہیں جگا۔ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں محترم یحییٰ؟ اس کا والد اس کو اتنی ویران سردی بھری تاریک رات میں یہاں چھوڑ گیا، اور میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ یہاں اس بچے کو چھوڑ جاؤں۔
کہ وہ کسی جنگلی جانور کی خوراک بنے؟ ہاں بیٹی، یہی تو بات ہے، تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اب کی بار سردار نے اونچی آواز میں زور دے کر بولا، جیسے کسی مسافر کو وقت ضرورت یہ یاد آ جائے کہ اس نے اپنا سامان کہاں سنبھال کر رکھا تھا۔ دیکھو تشمیم، جو انسان اپنی اولاد کو اس رات کی تاریکی میں چھوڑ کے جا سکتا ہے تو تم اس کی اولاد سے کیا امید رکھو گی؟ یہ انسان بہت بے وفا ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے خون کو یوں بے پرواہ پھینک دیے تو اس کی اولاد بھی کل تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ آخر اس کی نسوں میں خون اپنے باپ کا ہی تو بہہ رہا ہے۔ اس نے اب کی بار تشمیم کے قریب آ کر وہ بچہ اٹھایا۔ اور کیا تمہیں ایک حیرت انگیز بات نہ بتاؤں کہ مجھے اس میں سے ناجائزہ پن کی بو آ رہی ہے؟ اس نے واپس بچہ تشمیم کو پکڑا کر سرِ عام اعلان کیا، جس کو سن کر پہلے تو سب کے منہ حیرت سے کھلے اور دیکھتے ہی دیکھتے نفرت میں بدل گئے۔ تم اس بچے کو آخر وہاں کیوں نہیں واپس چھوڑ آتی؟ سردار کے پاس کھڑے یشکر نے اب کی بار کہا، جو کب سے خاموش کھڑا یہ کارروائی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے یہ اعزاز حاصل تھا کہ قبیلے کے اہم فیصلوں کی بھی رود بدل کر سکے۔ وہ قبیلے کے سردار یام کے مرحوم بھائی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اللہ سے پناہ مانگو تم سب، تشمیم نے رنج ہوتی ہوئی آواز میں کہا کہ مزید یہ اس کے لیے سننا اب محال ہوتا جا رہا تھا۔ اگر وہ ناجائز ہے تو اس میں بھلا اس بچے کا کیا قصور؟ اس بچے کا قصور بس اتنا ہے کہ یہ انسان ہے۔ یشکر نے اپنی نشست کو چھوڑتے ہوئے کہا، ہاں میں بالکل درست کہہ رہا ہوں اے پاگل عورت، کہ ہماری دنیا اور دھرم میں تو نہ انسان بستے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ اجازت ہے کہ انسانوں کو اپنی معمول میں شامل کریں۔ اس نے تشمیم کے قریب آتے ہوئے کہا، کل کو یہ بچہ ہمارے لیے باعث مصیبت کے علاوہ اور کچھ نہیں بنے گا۔ دوسرے قبائل بھی ہمارے پر تنقید کریں گے، اور سوچو کل کو جب یہ بڑا ہو جائے گا تو کیا تمہیں اور ہمیں برداشت کر سکے گا؟ چلو مان لیا کہ وہ ہم سے بے خوف ہو جائے گا، تو کیا اس کے پاس یہ سب خصوصیات ہوں گی جو ہم سب کے پاس ہیں؟ وہ تم سے سوال کرے گا اس بارے میں، یا پھر سوچ لو کہ وہ کسی طرح انسانی آبادی میں داخل ہو جائے اور اپنے جیسے انسان دیکھ لے تو وہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم دراصل ہو کون؟ یا شاید وہ تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر دے اور اپنی دنیا اور لوگوں میں جانا پسند کرے، تو پھر کیا کر سکو گی تم؟ میں اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار رکھوں گی۔ اس نے اب کی بار یشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کی تڑپ میں ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تم یشکر نے دانت پیسے۔ رک جاؤ یشکر، سردار یاہا نے روبدار آواز سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے تشمیم، اگر تم اپنی ضد پر قائم ہو تو اس کا فیصلہ بھی صبح ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے سردار یاہا وہاں رکا نہیں اور لاٹھی کے سہارے سے چل پڑا، اور اچانک پیچھے مڑ کر دوبارہ تشمیم کی طرف دیکھا۔ 4000 سال اب کی بار اس نے تشمیم سے نظر ہٹا کر دور خلاؤں میں دیکھا۔ 4000 سال، ایک گہرے وقفے کے بعد یہ الفاظ دوبارہ دہراتے ہوئے وہ بولا، مجھے زندگی کے 4000 سالوں کا ایک ہی تجربہ ہے کہ یہ مخلوق۔ اب کی بار اس نے تشمیم کے ہاتھوں میں پکڑے اس بچے کی طرف دیکھا جو بے خبر آنکھیں موندے سویا ہوا تھا۔ شاید یہ اثر اس عورت کے گرم وجود کا تھا کہ یہ مخلوق بے وفا اور دھوکے باز ہوتی ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ ایسا تو مت کہیں جناب اعلیٰ، تشمیم نے تڑپ کر بچے کو سینے سے لگا لیا، جبکہ سردار ایک معنی خیز مسکراہٹ سمیٹتا ہوا آگے کی طرف چل پڑا۔ یشکر نے ایک افسوس بھری نگاہ تشمیم پر ڈالی جس میں ہزاروں گلے شکوے تھے، اور سردار کے پیچھے چل پڑا۔ ان کے جاتے ہی قبیلے کے تمام افرادوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ان سب سے بے نیاز تشمیم اب بچے کو چومتی ہوئی اپنے قائم جگہ کی طرف چل پڑی جہاں وہ اپنے قبیلے کے ساتھ سالوں سے مقیم تھی۔ جی ہاں، اسی درخت کے جھنڈ کے نزدیک جہاں میرا بے رحم باپ مجھے چھوڑ گیا تھا۔ دسمبر کی شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چھت پر رکھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، شال کو اپنے ارد گرد پھیلائے وہ کتاب کے پنوں کو بغور پڑھ رہی تھی۔ مغرب کی اذان اس کے کانوں میں پڑی اور اس نے فوراً کتاب کو بند کر دیا اور آسمان کی طرف گہری نظر دوڑائی۔ گلرخ، نیچے آ جاؤ، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اسے کانوں میں اپنی والدہ کی آواز سنائی دی۔ اچھا مما، آتی ہوں۔ ابھی اس نے بھی اونچی آواز میں صحن کی طرف جھانکتے ہوئے کہا۔ نیچے پہنچ کر سب سے پہلے اس نے مغرب کی نماز ادا کی تھی، کیونکہ نماز کو قضا کرنا اس کے خاندان کے قانون کے سخت خلاف تھا، کیونکہ وہ ایک پختونخوا خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ گلرخ نے اپنی زندگی کے 20ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی۔ خوبصورت نقش اور سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اسے دوسرے لوگوں سے منفرد بناتی تھی۔ اپنے سیاہ لمبے بالوں کو وہ زیادہ تر کھلا ہی چھوڑتی تھی، جس بنا پر اس کے رشتہ دار مرد ہر دفعہ اعتراض کرتے تھے۔ اس کا تعلق خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے قریبی آباد کے
ایک چھوٹے سے قصبے سے تھا جو صرف تب تک رہا جب تک اس کا باپ زندہ تھا۔ جب اس کا والد اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ اس قابل سمجھدار نہیں تھی کہ یتیمی کو سمجھ سکے۔ اس وقت بجائے کسی کا احسان لینے کے، امارہ بیگم نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے کپڑوں کے ڈیزائن کا کاروبار شروع کر دیا، جو بڑھتے بڑھتے دور دراز کے علاقوں سے نکلتا ہوا دوسرے صوبوں میں بھی باعث شہرت کی وجہ بنا، اور کچھ سالوں کے بعد ہی انہیں پنجاب کے شہر گوجرانوالہ کے ایک معروف کمپنی نے کال کر کے منتخب کر لیا تاکہ وہ ان کے لیے کام کر سکیں۔ خاندانوں کے مردوں نے ان کے خلاف ہر قدم اٹھایا، لیکن وہ اپنی 7 سال کی بیٹی گلرخ اور 2 سال کے بیٹے رحیم اللہ کے ساتھ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ آئی۔ رشتہ دار اکثر ان سے ملنے آ جاتے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں بھی کمی آ گئی۔ لالا رحیم، کہاں ہو تم؟ گلرخ غصے سے کہتی اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ارے کیا ہو گیا گلرخ، کیوں چیخ رہی ہو؟ امارہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما دیکھ لیں، لالا رحیم نے میری کتاب کے صفحے پھاڑ دیے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سیاہ کور والی کتاب کو لہراتے ہوئے کہا۔ ابھی کل ہی تو میں نے یہ خریدی تھی، کتنی مہنگی ہے یہ، اور اس نے کیا کیا؟ سردی کی وجہ سے اس کی ناک لال ہو رہی تھی اور غصے کی وجہ سے آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اتنا شور کیوں برپا ہے آپا، ایک صفائی ہی تو تھا۔ اپنی سبز آنکھوں میں شرارت سمیٹے اس نے گلرخ کی طرف دیکھا۔ ماما دیکھ لیں اسے۔ اب کی بار اس نے شکوہ کن نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ بتاؤ رحیم اللہ، بہن کی کتاب کے صفحے کہاں ہیں؟ اب کی بار امارہ بیگم نے سختی سے رحیم کی طرف دیکھا۔ ماما وہ میں نے پتنگ بنا کر اڑائی تھی، پچھلی چھت پر وہ گر چکی ہے اب، اس نے کندھے اچکا کر بے پرواہی سے کہا اور جلدی سے دوڑ لگا دی۔ مر جاؤ تم، گل نے اونچی آواز میں کہا۔ لیکن اتنی جلدی نہیں آپا، رحیم نے دروازے کی اور سے اپنا سر نکالا۔ ابھی تو مجھے آپ کے بچے دیکھنے ہیں، ہائے کیسے ہوں گے، اس نے ادب بھرے انداز میں کہا، جبکہ امارہ بیگم کا بے ساختہ قہقہ نکلا۔ میں خود ہی جا رہی ہوں لینے چھت سے، وہ پیڑ پٹکتی باہر کی طرف نکلی۔ ارے رک جاؤ لڑکی، رات کے 11 بج رہے ہیں، امارہ بیگم نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ پرواہ نہیں مجھے، یہ کہتے ہوئے وہ چھت کی طرف بڑھی۔ دسمبر کی رات میں ہر طرف دھند تھی۔ وہ چلتی ہوئی چھت کے پچھلے حصے کی طرف مڑی جہاں ایک پرانا خستہ حال اسٹور روم تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے اپنی کتاب کے ورق پڑے نظر آئے جن کو رحیم نے ایک بے ڈھنگے انداز میں پتنگ کے سانچے میں ڈھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اللہ تمہیں پوچھے رحیم، اس نے ایک سرد نگاہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ان چند ورقوں پر ڈالی کہ اچانک اسے اپنے اوپر سے کوئی چیز تیزی سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچانک ہوئے اس لمحے کو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ایک مضبوط دل کی مالک اور نادر قسم کی لڑکی تھی۔ بجائے نیچے کی طرف بھاگنے کے اس نے ارد گرد بغور جائزہ لیا، لیکن مایوسی کے سوا اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ اب کی بار اس نے اپنے قدم واپس سیڑھیوں کی طرف موڑے کہ پیچھے سے اسے قدموں کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ حیولہ پلک جھپکتے اسٹور روم کے بوسیدہ سے دروازے کی طرف جھکتا ہوا دکھائی دیا۔ کون ہے وہاں پر؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ آپا آپا، اسے رحیم کی آواز سنائی دی جو سیڑھیوں سے اوپر آتا دکھائی دیا تھا۔ ماما کب سے نیچے بلا رہی ہیں؟ کیا آج رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ تم ایک دفعہ نیچے تو چلو، پھر تمہارا منہ توڑتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے ورقوں کو رحیم کی جانب دکھایا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ دیکھو ان کی حالت کیا کر دی تم نے۔ یہ کہتے ہی وہ رحیم کے پیچھے لپکی تھی، جبکہ رحیم اس سے ایک قدم آگے چھلانگ مارتا ہوا صحن کی طرف بھاگا۔ اب پوری گیلری میں ان کی بھاگ دوڑ اور کہکوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کتابوں کی دیوانی لڑکی اپنے بھائی کے پیچھے فقط چند ورقوں کی خاطر دوڑ رہی تھی، کیونکہ وہ ان کی قدر اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور کتابوں کی قدر تو ویسے بھی وہی جانتے ہیں جو ادب میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ پچھلی چھت پر سے 2 نیلی آنکھیں مسلسل انہیں گھور رہی تھیں، اور اس دوران اس سیاہ چہرے پر ایک مسکراہٹ سمیٹی جو شاید روز ان کے معمول کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر دل بہلانے کے کام آیا کرتی تھی، اور پھر کب یہ ادائیں اس کے دل پر حاوی ہو گئی اسے خود بھی پتہ نہ چل سکا، اور وہ اس جھلی سی لڑکی کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاید رحیم سے بھی ایک خاص انسیت سی ہو چکی تھی۔ اسے تشمیم اسے سینے سے لگائے چاند کی طرف متوجہ تھی۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا جب اللہ نے اس کی گود دوبارہ بھر دی تھی۔ اس نے بچے کے وجود کو ایک ململ کی چادر سے لپیٹ دیا تھا۔ اس کے قبیلے کی عورتوں نے اس پر بہت باتیں کسی تھیں، لیکن اسے کسی کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی بچے کی سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اس نے آنکھیں سکون سے بند کی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا۔ تم بے نام تو اچھے نہیں لگتے، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں آسام کہا کروں گی، پتہ ہے یہ میرے مرحوم خاوند کا نام تھا۔ اس نے اذیت کی وجہ سے آنکھیں میچ لی تھی۔ تشمیم فیصلہ یہی ہو سکا ہے کہ اگر تم اس نومولود کے ساتھ رہنے میں باضد ہو تو تمہیں قبیلے کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہاں کے افراد تمہارے یہاں پر
ایک انسانی بچے کے ساتھ رہنے پر خوش نہیں ہیں۔ قبیلے کے سردار یام اور باقی معزز افراد شاہی بیٹھک میں موجود تھے اور قبیلے کے سخت قانون کو منتظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہی بات اخذ کی تھی کہ تشمیم یہاں سے رخصت ہو جائے۔ جی جناب، جیسا آپ کا حکم ہو۔ تشمیم نے ایک پھیکی مسکراہٹ قبیلے کے معززین کی طرف اچھالی، کیونکہ وہ اس فیصلے کو بہتر طریقے سے پہلے ہی جان چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ دیکھتے ہی وہاں موجود یشکر نے اپنے ہاتھوں کو غصے سے ضبط کر لیا۔ اس کی یہ حرکت سردار یاہا سے چھپ نہیں سکی تھی۔ رکو تشمیم، ان کی رعبدار آواز نے اسے روکنے کی دوبارہ سے جسارت کی تھی۔ اگر تم چاہو تو جب تک اس بچے کی عمر 6 سال تک نہ ہو جائے تب تک رک سکتی ہو۔ آخر تم ہمارے خاندان سے ہو، میری بڑی بہن کی بیٹی ہو، اس لیے شاہی قانون میں خاندان کے افراد کے لیے کچھ رعایتیں بھی ہیں۔ ان کی پرامید نگاہ نے تشمیم کے وجود کا حصار کیا، جو اچانک وہ پیچھے مڑی اور پہلی نظر یشکر کی طرف دیکھا، جس کی وجہ سے اس پر یہ احسان کیا گیا تھا، جو ان کے خاندان کا لاڈلا تھا اور اس کے ہر حکم کو مانا جاتا تھا، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، جس کی بنا پر ماضی میں بھی تشمیم کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی، جو آج بھی صرف اور صرف یشکر کے لیے نفرت کی وجہ سے بنی تھی۔ اگر یہ احسان آپ اپنے لاڈلے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ یہ تمغہ اپنے پاس رکھیں۔ ماموں محترم، آپ کے اس بھتیجے نے مجھ سے میرے جینے کا حق چھین لیا۔ اگر مجھے نئی زندگی کی کوئی وجہ ملی ہے تو یہ بھی کیا مجھ سے چھین لی جائے گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہاں رکنے کی، جا رہی ہوں میں اپنے بیٹے آسام کے ساتھ۔ اس نے لفظ آسام پر زور دیا تھا، جس کو سن کر یشکر نے منہ موڑ لیا اور سردار نے حیرت سے دیکھا تھا اس کی طرف، جبکہ پوری بھٹک میں مدھم مدھم آوازیں کسنا شروع ہو گئیں۔ چپ کر جائیں سب، سردار یاہا کی آواز موجمے میں گونجی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ رکی نہیں تھی اور تیز تیز قدم اٹھا کر وہ وہاں سے نکلی۔ اس کا ہر دور ہوتا قدم یشکر کے دل میں تکلیف کی ایک دھن بجا رہا تھا۔ وہ صبح سویرے فجر کی اذان پر اٹھی، جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز پر نیت باندھی۔ اب نماز سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا کہ وہ نماز کے بعد کھڑکی کی طرف رخ پھیر کر ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرنا۔ اس کے چہرے پر اڑتے ہوئے بالوں کی لٹیں آوارہ گردی میں مشغول تھیں اور وہ آنکھیں موندے اپنے اندر اترتی تازگی کو محسوس کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنی سائیڈ ٹیبل پر پڑی کتاب اور ورقوں پر پڑی، جن کو دیکھ کر وہ ایک دم سے چونکی۔ اس نے دیکھا کہ کتاب کے وہ ورق جو رحیم کی مہربانی سے ضائع ہو چکے تھے اب بالکل درست حالت میں میز پر موجود ہیں۔ صفحوں کو الٹا سیدھا کرتے ہوئے اس نے مکمل چھان بین کی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ورق بالکل نئے ہوں۔ شاید رحیم نے کل رات کو نئے ورق لا رکھے ہوں۔ اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ لگتا ہے میری خفگی سے ڈر گیا بچہ، اس نے مسکراتے ہوئے ورقوں کو کتاب میں لگایا، جس کے ایک ایک صفحہ اٹیچ پن کی مدد سے بہت محنت سے جوڑا گیا تھا۔ لگتا تھا کہ سالوں قدیم یہ کتاب کسی نے ایک ایک ورقے کو جمع کر کے جوڑی تھی، جو کہ اب بوسیدہ سی حالت میں تھے اور کافی زرد پڑ چکے تھے۔ لیکن گل کے لیے یہ کتاب کسی مزیدار پکوان سے کم نہیں تھی، کیونکہ یہ کتاب کسی کی سچی آپ بیتی پر تھی۔ پچھلے ہفتے شہر کی بڑی لائبریری سے ہی وہ اسے ڈھونڈ کر لائی تھی۔ وہ دلچسپ سی لڑکی وہاں موجود کتابوں کو غور غور سے دیکھتی تھی کہ اچانک ایک دن اس کی نظر لائبریری کے کسی قدیم سے بک شیلف پر پڑی اور وہاں رکھی یہ کتاب اس کو کسی مقناطیسی کیفیت کے زیر اثر اپنی طرف کھینچتی لے گئی۔ یہ کسی کی زندگی پر بیتی سچی داستان تھی جسے اس نے قلم بند کیا تھا۔ ایک ماں کے لیے اسے بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی اس کی، لیکن کل رحیم نے شاید اس کے کمرے سے تلاشی لیتے ہوئے اس کتاب کو ناکارہ سمجھ کر پتنگ بازی کا جنون پروان چڑھا دیا تھا۔ اب کی بال گلرخ نے ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر نشست سنبھالی اور کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ سن 1930، آج میں یہ ڈائری لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھ میں اب جینے کی کوئی رمقص باقی نہیں۔ شاید میں نے ہی امید کے دامن کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا، یا پھر یہ میری بے وفائی کا نتیجہ ہے کہ دن مجھ پر آہستہ آہستہ بھاری ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں سب دنیا سے ہٹ کر ہوں، بالکل مختلف، لیکن اپنے گناہوں پر نظر ڈالوں تو مجھے بھی اپنا آپ باقی انسانوں جیسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ دل کرتا ہے اب کہ اپنی ماں کے آنچل میں چھپ جاؤں، اسے بتاؤں، ہاں ماں، واقعی تم کہتی تھی کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، لیکن میں نے تمہاری ایک نہ مانی ماں۔ آہ کتنا بدبخت ہوں میں کس منہ سے جاؤں اپنی ماں کے آنچل میں جس کو میں خود چھوڑ آیا ہوں، دھتکار آیا ہوں جسے میں۔ گلرخ بیٹا نیچے آؤ، ناشتہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ آواز ان کے گھر کی ملازمہ شازیہ کی تھی،
جو اس کے پڑھنے کے شوق کو بدمزہ کر چکی تھی۔ اس نے فوراً وہ کتاب نماد ڈائری بند کی اور کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیوں کو اترتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت ہی بھینی خوشبو اس کے ارد گرد ہو، جسے وہ اپنا وہم سمجھتے ہوئے جھٹک گئی۔ رک جاؤ تشمیم، ایک بار میری بات تو سنو، یشکر نے پیچھے سے اسے آواز دی تھی۔ اب سننے کے لیے رہ کیا گیا ہے، اور مجھے نہ تم سے کچھ سننا ہے اور نہ ہی کچھ تمہیں کہنا ہے۔ میرا راستہ چھوڑ دو خدا کے لیے، جب جب تم کو دیکھوں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملتا، تشنیم نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ آخر اتنی بھی نفرت کیوں مجھ سے؟ یشکر نے پر امید نظریں اس کی طرف گاڑی تھی۔ نفرت، یہ تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، بے حد نفرت کہو۔ تشمیم نے ترکی بترکی اپنے دل میں موجود تلخی بیان کی۔ لیکن مجھے تو تم سے بے انتہا محبت ہے۔ یشکر نے اب کی بار اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اپنے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ تمہاری اس نام نہاد محبت ہی نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ مجھ سے میرا خاوند اور گھر چھین لیا، میری اولاد پیدا ہوتے ہی مر گئی، یا پھر اسے جان بوجھ کر مار ڈالا کسی نے بھی۔ مجھے اس کا چہرہ تک نہ دیکھنے دیا۔ ترس چکی تھی تب میں اپنی مردہ اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ آنسو اس کی نیلی آنکھوں سے بے ترتیب بہہ رہے تھے۔ شاید آج اس کا ضبط جواب دے چکا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے اس خود غرض کو اپنے دکھ کی داستان سے لاجواب کر رہی تھی، جس کا مصنف وہ خود تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی ضد اور انانیہ نے کس طرح تشمیم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ ماموں جان نے تمہاری ہی ضد میں اعظام کو بھی مروا دیا ہوگا۔ ویسے بھی یہ کام ان کے لیے کون سا مشکل ہوگا۔ تمہاری یک طرفہ محبت نے مجھ سے سب چھین لیا، سب کچھ۔ میرا پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اس نے غیر فطری طور پر اپنے دونوں سیاہ ہاتھوں کو یشکر کی طرف دکھایا۔ کیا صرف تم اکیلی ہی ہو جو خوش نہیں ہے؟ میری طرف بھی تو ایک نگاہ ڈالو، مجھے بھی تو غور سے دیکھو، کتنی اذیت میں ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں مجھ سے، میرے دن رات بے سکون ہیں، سکون بالکل نہیں میسر مجھے۔ اب کی بار یشکر نے تمام باتیں ایک ہی سانس میں دہرائی تھی۔ ہاں تو اچھا ہے، جو لوگ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں وہ خود کون سا امن میں رہتے ہیں۔ ایک طنز کا تیر تشمیم نے اچھالا تھا اس کی طرف۔ تو کیا تم اب اس انسانی بچے کی خاطر ہمیں چھوڑ جاؤ گی، اس قبیلے کو، اس جگہ کو؟ وہ بے بسی سے چلایا۔ اگر ہاں ایسا ہے تو ایک دن بھی یہ تمہیں چھوڑ جائے گا۔ تشمیم، اتنی سزا نہ دو خود کو اور ہمیں، میں رہ نہیں سکتا تمہارے بغیر۔ وہ جو کرے گا میرے ساتھ، چاہے وفا ہو یا بے وفائی، لیکن جو تم سب نے میرے ساتھ کیا، جو زخم مجھے میرے اپنوں نے دیے ہیں، وہ کبھی میں بھلا نہیں سکتی، سمجھے تم؟ محترمہ تشمیم، آپ کا ساز و سامان تیار ہے، تشریف رکھیے۔ ایک ملازمہ نے وہاں پہنچ کر ان کے درمیان اس طویل جھگڑے کا اختتام کیا تھا۔ وہ کالج وین میں بیٹھی کب سے اس ڈائری کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج اس کا سارا دن اس طرح سے ہی گزرا، جلد جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس نے تیزی سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کتاب کو ٹیبل پر دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ شکر ہے کہ اب رحیم کی نظر اس پر دوبارہ نہیں پڑی، یہ کہتے ہیں اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ وہ ٹیبل پر دوبارہ بیٹھ کر کتاب کھول چکی تھی، لیکن اگلے کچھ ورق خالی تھے۔ اس نے صفحوں کو آگے پیچھے گھمایا تو وہاں دوبارہ سے ایک لمبی سی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ 2 جنوری 1930۔ آج میں مزید بہت اداس ہوں۔ یشکر نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور اپنے بستر مرگ پر ہے۔ سردار یشکر تو مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کے لیے وجہ نفرت ہوں، اور کیوں نہ بنوں؟ آخر میری وجہ سے ہی ان کی محبوب ترین ہستی اس قدر بیمار ہو چکی ہے۔ وہ مجھے قبیلے میں آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے اور اپنی ماں سے ملنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ میں نے تو اپنی حقیقی ماں بھی گنوا دی، جو کئی برسوں پہلے والدہ تشمیم کی مہربانی سے میرے سامنے واضح ہوئی، جو پوری طرح سے پاگل ہو چکی تھی اور ان قریب اپنے بچے کی جدائی اور معاشرے کے ظلم سہتے سہتے مر گئی۔ میں اکثر اپنی والدہ تشمیم سے پوچھتا تھا کہ ہم یہاں ویرانے میں کیوں آباد ہیں؟ آخر مجھ میں اور آپ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ بلکہ میں تو لفظ باپ سے بھی پوری طرح ناواقف تھا۔ اکثر میری والدہ مجھے قبیلے کی طرف لے جایا کرتی تھی۔ وہاں کے سردار یحییٰ کے انتقال کے بعد یشکر کو گدی مل چکی تھی، لیکن ایک بات جو میں نے ہر بار غور کی تھی وہ یہ کہ میں سب سے مختلف تھا۔ میرے پاس ہر وہ طاقت بھی نہیں تھی جو وہاں موجود ہر افراد کے پاس تھی۔ جب جب میری عمر بڑھی تو ہمارا وہاں جانا کم سے کم تر ہوتا گیا تھا، اور اب کی بار میرا ذہن بھی حقیقت کو قبول کرنے لگا تھا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں انسان ہوں اور میری ماں جنات سے ہے، اور جس قبیلے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ بھی انسانی نظر سے اوجھل ہے۔
میری ماں نے بڑی مشکل سے میری ضد پر مجھے حقیقت بتائی تھی، جسے سننے کے بعد مجھے اپنے وجود سے ہی نفرت محسوس ہونا شروع ہو چکی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ نفرت مجھے اپنے باپ سے ہو چکی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں خود اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا، جبکہ مجھے اپنی ماں تشمیم سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ مجھ میں انسانی دنیا دیکھنے کا مزید تجسس ابھرا تھا۔ میں بہت کم عمر کا تھا جب میری والدہ تشمیم مجھے میری حقیقی ماں سے ملوانے گئی تھی، لیکن مجھے اب صرف وہ منظر یادوں کے پنوں میں دھندلا ہی دکھائی دیتا ہے۔ جب میری عمر 19 کے قریب پہنچی تو انسانی فطرت سے مجبور میں آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ گل کہاں ہو تم؟ گلرخ کو اچانک امارا بیگم کی آواز سنائی دی تھی۔ جی مادر، اس نے تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی حسین کی طرف جھانکا۔ جی ماما، آپ نے کیوں بلایا؟ گل نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں تمہارے بھائی رحیم کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان جا رہی ہوں۔ شازیہ تمہارے ساتھ رہے گی، دراصل تمہاری پھپھو کی طبیعت ناساز ہے اس لیے۔ اور ہاں، گھر سے باہر مت نکلنا، اور چھت پر کپڑے سوکھ رہے ہیں، دیکھو کتنے زیادہ بادل ہو رہے ہیں، اسے اتار لینا بیٹا۔ جی ٹھیک ہے ماما، گل نے بے احتیاطی سے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے نہیں محترمہ، میری تمام باتوں کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے حفظ کر لو۔ امارا بیگم نے ایک ہلکی سی چھبک اس نے سر پر ماری۔ اف او امی، سمجھ آ چکا ہے مجھے، گل نے موضوعی ناراضگی دکھائی۔ مادر، ٹیکسی آ چکی ہے۔ باہر سے دوڑتا ہوا رحیم اندر آیا اور اپنی ماں کے ہاتھوں سے سامان اٹھانے لگا۔ خدا حافظ لالا، تمہارے جانے کے بعد گھر میں کافی سکون رہے گا، گل نے ہنستے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو چڑھایا۔ لیکن اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑنے والا میں، تمہاری یہ چند دن کا سکون مبارک ہو تمہیں۔ رحیم نے ایک آنکھ دباتے ہوئے گل کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی واپس آ کر تمہارے پر دن بھاری نہ کیے تو رحیم اللہ نام نہیں میرا، اس نے اب کی بار کندھے جھاڑ کر ایک ادا سے کہا۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ امارا بیگم جو کب سے ان کی باتوں پر غور و فکر کر رہی تھی، ان کے درمیان بول پڑی۔ چلو رحیم، اب دیر ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ بارش شروع ہو جائے، امارا بیگم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، جو بادلوں سے بھرا پڑا تھا اور بارش کسی بھی وقت برس سکتی تھی۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا، میں وہاں پہنچ کر تمہیں فون کر دوں گی۔ انہوں نے گل کا ماتھا چوم کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ شازیہ خانم کہاں ہیں آپ؟ گل نے تھوڑی دیر بعد اپنی گھر کی ملازمہ کو آواز دی۔ جی بی بی، شازیہ نے کچن سے جوابی کارروائی کی۔ خانم، میرا کھانا اوپر ہی کمرے میں لے آئیے گا۔ گل نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے اور کہا۔ جی اچھا بی بی، شازیہ نے جھک کر ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اس دراز کمرے کی کھڑکی کی طرف کھڑا دور دور تک پھیلی اپنی ریاست کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ ریاست جسے اس نے ایک چھوٹے سے قبیلے سے ایک عظیم اور نہ ختم ہونے والی شان و شوکت میں ڈھا دیا تھا۔ یہ سب کچھ بس اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کیا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا اپنی ذات سے جڑی یہ خود غرضی اس کے قبیلے کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے سیاہ چہرے پر اتنے برسوں سے لگاتار کی ہوئی محنت کی تھکن واضح تھی۔ چہرے پر موجود مسکراہٹ آج بھی غائب تھی، جو نہ جانے برسوں پہلے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی رونق تب ہی ختم ہو چکی تھی جب اس کی جان سے پیاری ہستی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور پھر ان لمحوں کے بعد وہ مسکرانا بھول گیا تھا۔ اپنی خود غرض محبت سے صرف دکھ اور تکلیف کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ ایک نہ ختم ہونے والی اذیت اس کے ساتھ ساتھ تھی، جو پل پل اسے ختم کر رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک نمک کی ڈالی پانی میں بہہ بہہ کر ختم ہونے کے قریب ہو۔ اس کی زندگی میں دو بہت ہی اہم کردار آئے اور چلے بھی گئے، اور سب سے تجسس کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں کردار زندگیوں کی بازی ہار چکے تھے، ایک وفا میں اور دوسرا بے وفائی کے پچھتاوے میں۔ لیکن ایک اور گناہ بھی تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا، جو اسے آسام سے نفرت سے باز رکھے ہوئے تھا، جو اس نے آسام کی ان کی زندگیوں میں داخل ہونے سے پہلے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر گردش کر رہا تھا جب اس نے اپنے ہاتھوں سے تشمیم کے بچے کو ایک خالی گھر میں چھوڑ دیا تھا، ویرانے میں، بالکل آسام کی طرح جسے تشمیم اٹھا لائی تھی، لیکن وہ اتنا بے غرض تھا کہ اپنوں کے خون کو ہی چھوڑ آیا تھا۔ آسام کے باپ کی طرح اس میں اور آسام کے باپ میں کوئی فرق نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ آسام کا باپ اپنا گناہ چھوڑ آیا تھا اور وہ اپنی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ نیلی آنکھیں آج بھی اسے یاد تھی، بالکل تشمیم کی طرح۔ پتہ نہیں وہ زندہ ہوگا یا پھر مر چکا ہوگا، آج تک وہ اس کی تلاش میں تھا، لیکن وہ جگہ اسے بھول چکی تھی، کیونکہ تب وہ اپنی نو عمری کے دور میں تھا، اور ایسی عمر کسی کو بھی غور و فکر اور پرواہ نہیں ہوتی۔ اب عرصہ گزر چکا تھا، جیسے جیسے زندگیاں گزر رہی تھیں ویسے ہی جگہیں بھی بدلتی رہتی تھی، لیکن اب بھی وہ اپنی تلاش سے باز نہیں آیا تھا۔ ایک چھوٹی سی امید تھی اس کے دل میں، جسے لیے وہ آج تک زندہ تھا۔ اتنی دیر ہو چکے ہے، یہ خانم کہاں رہ گئی ہے؟ گل نے بستر سے اترتے ہوئے کہا کہ اچانک اسے کچن تک پہنچتے ہوئے سسکیوں کی آوازیں سنائی دی۔
ارے کیا ہوا آپ کو خانم؟ اس نے شازیہ کو روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکی۔ کچھ نہیں بی بی جی، اس نے روتے ہوئے بامشکل کہا۔ ارے آپ بتائیں گی تو پتہ چلے گا، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کے گھر تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بی بی، گھر میں کچھ ٹھیک نہیں، اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے جلدی بتائیں۔ گلرخ اب واقعی پریشان ہو چکی تھی۔ جی وہ میرا بیٹا کھیلتے ہوئے چھت سے گر گیا ہے اور اس کے بازو ٹوٹ گئی۔ حاجیہ کا رونا اب مزید بڑھ گیا۔ ارے تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جلدی وہاں پہنچیں۔ گل نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ لیکن آپ کو تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی بی بی، امارہ کو کیا جواب دوں گی؟ شازیہ نے فکر سے جواب دیا۔ آپ میری چھوڑیں، ابھی فوراً گھر جائیں، میں مدر کو بول دوں گی کہ آپ گھر پر ہی ہیں، بلکہ رکیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا۔ یہ رکھ لیں، خانم کام آئیں گے۔ گل نے وہ لفافہ شازیہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لیکن بی بی جی، یہ تو بہت زیادہ ہے، میں کیسے انہیں رکھوں؟ یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے، شازیہ نے رند ہوتی آواز میں کہا۔ ارے آپ میری ماں کی جگہ ہیں، شروع سے ہمیں پالا بھی ہے، بھلا کوئی ماں پر بھی احسان کرتا ہے؟ یہ کہتے اس نے ایک مسکراہٹ سمیٹی جو شازیہ کے لیے باعث سکون بنی۔ اچھا اب جلدی کریں، گل نے اسے اس کی چادر پکڑاتے ہوئے کہا جو وہ ہمیشہ باہر جانے سے پہلے اوڑھتی تھی۔ بی بی جی ذرا دروازہ لگا کر رکھیے گا، اور یہ کہ کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا، باہر تو بالکل بھی نہیں جانا اور ارد گرد کی چھتوں پر بھی نہیں جھانکنا۔ گلرخ نے اس کے بولنے سے پہلے ہی بات مکمل کر دی۔ ہاں بالکل، شازیہ نے باہر نکلتے ہوئے مختصر کہا۔ اس کے جاتے ہی گلرخ نے دروازہ اچھے سے لاک کیا۔ اب گھر میں وہ اکیلی تھی یا شاید کوئی اور بھی۔ چلو پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ اس نے کچن کی طرف رخ کیا جہاں پر ایک چھوٹا سا ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا جس کے ارد گرد گنتی کی 4 کرسیاں لگائی گئی تھیں جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ شازیہ بحیثیت ملازمہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہی اسے باہر سے زور شور سے بارش کی آواز سنائی دی۔ یہ کیا بارش شروع ہو گئی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر فوراً لائٹ رفو چکر ہوئی جو کہ بارش کے دنوں میں اپنی اوقات دکھاتی رہتی تھی۔ ارے کپڑے! ایک دم سے وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر دوڑ لگا دی۔ بارش میں تیزی آ چکی تھی اور وہ تیزی سے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ کپڑوں کی وافر تعداد سمیٹنے وہ بامشکل سیڑھیوں کی طرف پہنچی۔ آدھے کپڑے اس نے اپنے بازوؤں میں سمیٹے ہوئے تھے اور باقی کچھ نیچے کی طرف لٹک رہے تھے۔ بامشکل دوسری سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے پانی کی وجہ سے اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی کپڑوں سمیت سیڑھیوں سے گری۔ اس کی بلند چیخ پورے گھر میں سنائی دی۔ آدھی سیڑھیوں پر گرتے پڑتے ہوئے اس کا سر زور سے لوہے کی راڈ کے ساتھ ٹکرایا جو سیڑھیوں کے اندر اوپر یا نیچے جانے کے لیے منصب کیا گیا تھا کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مضبوط ہاتھوں نے پیچھے سے اسے جکڑ لیا اور مزید سیڑھیاں گرنے سے بچا لیا ہو۔ درد کی وجہ سے وہ حواس کھو چکی تھی۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ کسی نیلی آنکھوں والے نوجوان کو اپنے اوپر جھکنا تھا جو مزید اس کے حواس پختہ کر گیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کمزور دل تھی بلکہ ایک نوجوان لڑکے کا اس کا گھر میں موجود ہونا اور وہ جب اکیلی تھی۔ یہ خوف اسے ہوش سے بیگانہ کر گیا۔ اس کا وجود اب وقت کے رحم و کرم پر تھا۔ جب گل نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو اپنے کمرے میں موجود بستر پر پایا۔ ہائے اللہ! اس نے سر کو ہلکے سے دباتے ہوئے کہا جہاں اسے درد محسوس ہوا۔ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ اچانک اسے وہ نیلی آنکھیں یاد آ گئی۔ گل نے بستر سے چھلانگ لگا کر جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ کافی ڈر چکی تھی۔ دروازے کے ساتھ کھڑی وہ زور زور سے سانسیں بحال کرنے میں مشغول تھی۔ اب میں کیا کروں؟ کس کو مدد کے لیے بلواؤں؟ وہ ضرور باہر ہوگا، پتہ نہیں وہ کون ہے اور گھر میں کیسے داخل ہوا۔ یا اللہ! اب میں کیا کروں؟ وہ کبھی کسی چیز سے نہ ڈرنے والی لڑکی آج کافی حد تک ڈر چکی تھی، وہ بھی فقط اپنی عزت کی خاطر۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قدم واپس بستر کی طرف موڑے۔ بے چینی کی وجہ سے وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ مادر! اچانک اس کے ذہن میں اپنی ماں کا چہرہ واضح ہوا۔ اس نے بیڈ کے پاس پڑے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اپنی ماں کا نمبر ڈائل کر کے کال کا بٹن پریس کیا، لیکن بارشوں کی وجہ سے سگنل بھی ڈراپ ہو چکے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے غم کی کیفیت میں فون کو بیڈ پر اچھالا۔ اسے رہ کر اس بات کا خوف ستا رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی مرد موجود ہے اور وہ پتہ نہیں کس نیت سے یہاں آیا۔ شاید وہ کوئی چور ہو۔ اس کے ذہن نے اندیشہ ظاہر کیا۔ لیکن اگر وہ چور ہے تو مجھے کیوں آخر بچا کر یہاں لے آیا؟ آخر میرے گرنے پر بھی اسے ہی فائدہ تھا۔ وہ اپنا کام بآسانی کرتا اور گھر کا سامان لوٹ لے جاتا۔ اب کی بار ذہن نے ایک نیا مشاہدہ سامنے رکھا۔ وہ کون ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا؟ شاید وہ میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک دم سے یہ جھمکا اس کے دماغ میں بجا۔ یا اللہ! میری حفاظت کر۔ اب کی بار اس نے ہونٹوں کو ہلانے کی زحمت کرتے ہوئے دل میں یہ الفاظ ادا کیے۔ شاید مجھے دیکھنا چاہیے باہر۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر اس نے باہر کی طرف جھانکا لیکن وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ شاید آپ مجھے ڈھونڈ رہی ہیں؟ گل کو اپنے پیچھے سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔
جسے سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے پڑی کرسی پر وہی نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں گلک پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ شاید گل نے پہلی بار کوئی اتنا حسین چہرہ دیکھا ہو۔ اس شہر سے نکلتے ہی جیسے اسے ہوش آیا، اس نے باہر کی طرف تیزی سے بھاگنے کے لیے جیسے ہی دروازے کو پوری طرح سے کھولا تو بجائے کھلنے کے وہ بند ہوتا چلا گیا۔ آپ میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی ہیں، میں محسن ہوں آپ کی جان بچائی ہے۔ اب کی بار وہ نوجوان چلتا ہوا اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر گل نے اپنی آنکھیں بھیج لیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اسے ایک خشک کن بھاری کہکا سنائی دیا۔ اپنی آنکھیں کھولنے پر وہ اسے اپنے سامنے بالکل نزدیک کھڑا نظر آیا۔ کون ہو تم؟ گل کی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ بتایا تو ہے کہ آپ کا محسن ہوں، اس نے نوجوان نے گل کی حالت دیکھتے ہوئے لطف اندوزی سے کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں چیخ چیخ کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بند دروازے کے ساتھ مزید بند ہوتے آخری دھمکی پر اتر آئی تھی، جبکہ اس کی دھمکی سن کر وہ بجائے ڈرنے کے ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ کو بامشکل قابو کر سکا۔ لوگوں کو تو آپ تب چیخ کر بلا سکتے ہیں جب میں یہاں کسی غلط ارادے سے موجود ہوتا، لیکن میں تو فقط یہاں آپ کو بچانے کے لیے آیا تھا، جو میں نے بخوبی کیا۔ میں آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ پا رہا تھا تو فوراً آ گیا۔ اس نے افسوس بھرے تاثر چہرے پر سجائے۔ میں یہاں بھی آپ کو صرف دیکھنے آیا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ تقریباً پچھلے 3 گھنٹے سے آپ ہوش سے بالاتر ہیں۔ گل، تمہیں میرا نام کس طرح پتہ؟ اب کی بار گل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے جس بھی طرح پتہ ہو، آپ ذہن پر زور مت ڈالیں، آپ کے سر میں پہلے ہی تکلیف ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کے مزید قریب ہوا۔ دور رہو مجھ سے، گل نے اس کی حرکت کرتے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ قریب آ بھی نہیں رہا۔ یہ کہتے ہی اس نے گل کے چہرے کی طرف پھونکا، جس پر عین وقت ہی وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ شاید آپ کو مزید نیند کی ضرورت ہے۔ اس نے گل کے بے جان ہوتے ہوئے وجود کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، اس نیلی آنکھوں والے نوجوان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں حصار کیا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب ہوا اور گل کے وجود کو وہاں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ ہیولے میں ڈلا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ گل بیٹا اٹھ جاؤ۔ ہلکی سی آنکھیں میچنے پر اسے اپنے اوپر شازیہ نظر آئی۔ خانم، وہ جلدی سے چلاتی ہوئی اس کے گلے سے لگی۔ خانم کی جان قربان ہو بیٹا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم کیسے گری؟ شازیہ نے اسے اپنے اندر مزید بھیجتے ہوئے کہا۔ میں گری تھی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ گل نے حیرانگی سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ کیونکہ بیٹا تم سیڑھیوں کے پاس پڑی ہوئی تھی، میں نے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ حتیٰ کہ یوں ہی 15 منٹ گزر گئے، تب میں فوراً پڑوسیوں کی طرف بھاگی تھی۔ ساتھ والے گھر کی خاتون نے جلدی سے اپنے خاوند کو چھت سے پھلانگ کر ہمارے گھر بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ تم سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ پھر انہوں نے لاک کھول دیا۔ جب میں تیزی سے صحن میں آئی تو تم واقعی سیڑھیوں میں پڑی تھی۔ ہم تمہیں کمرے تک لے آئے۔ بتاؤ بیٹا کیا ہوا تھا؟ تم کب گر گئی؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ شازیہ نے فکرمندی سے اس کے ماتھے کے ارد گرد ڈھڑولتے ہوئے کہا۔ جیسے چوٹ کے نشانات دیکھ رہی ہو، لیکن میں تو کمرے میں ہی تھی، وہ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ لیکن اچانک اس کے ذہن میں وہ آواز گونجی، میں تو غلط ارادے سے نہیں آیا تھا، فقط آپ کو بچانے آیا تھا۔ وہ میں، اس نے اب کی باری اونچی آواز میں کہا۔ میں دراصل بارش کی وجہ سے چھت سے کپڑے اتارنے لگی تھی، پاؤں پھسلا اور گر پڑی، اس نے ساری حقیقت گول کر کے جواب دیا۔ شکر ہے بیٹا اللہ کا تم بچ گئی، ورنہ امارہ بیگم کو کیا جواب دیتی میں؟ شازیہ نے ہاتھ اٹھا کر جیسے شکر ادا کیا ہو۔ مجھے پانی پینا ہے خانم۔ اپنی ہی سوچوں میں مہور، گل نے دھیمی آواز میں کہا۔ ابھی لاتی ہوں میں۔ یہ کہتے ہی شازیہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ نیلی آنکھیں اور حسین چہرہ گل کی نظروں میں جیسے نقش تھا۔ لیکن میں وہاں کیسے پہنچی؟ کہیں یہ سب کچھ خواب تو نہیں تھا؟ اس کے دل میں ایک درد اٹھا۔ شاید خواب ہو، کیونکہ میں تو اس ہی جگہ پڑی تھی، پر وہ سب کچھ تو بالکل حقیقت لگ رہا تھا۔ اوف، یہ سب کیا ہے؟ اس کا ذہن حال میں ہوئے واقعے کو لے کر یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ آیا وہ نظر کا دھوکہ تھا یا حقیقت۔ لیکن تمام تر وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے اب اسے ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں لگا تھا، کیونکہ شازیہ خانم نے اسے وہاں ہی دیکھا جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اور اس طرح کیسے بھلا کوئی نوجوان ان کے گھر میں داخل ہو گیا جبکہ ہر طرف سے تمام دروازے بند تھے؟ اور زیادہ سے زیادہ دوسرے گھروں سے کوئی چھت سے پھلانگ کر ہی آ سکتا ہے، اور ویسے بھی ان کے ارد گرد کے گھروں میں کوئی ایسا نوجوان موجود بھی نہیں تھا، اور پڑوسی اتنے بھی بے خبر نہیں تھے کہ باہر سے کوئی بھی بآسانی ان کی چھتوں کو پھلانگ کر گل کے گھر آ رکے۔ بابا جان، اسے اپنے پیچھے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی جو اس کی بیٹی کی تھی۔ وہ چلتی ہوئی یشکر کے قریب آ رکی۔ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتی ہی وہ ناز سے بولی، بابا جان یہاں تنہا کیوں کھڑے ہیں آپ؟ اکیلے؟ ویسے ہی میری جان، اس نے جھکتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بابا جان ایک بات کہوں؟ اب کی بار وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے
دور دراز اسے عالی شان ریاست کو دیکھ رہی تھی جسے اس کے باپ نے دن رات کی محنت سے بنایا تھا۔ اس کی ماں تو پیدا ہوتے ہی مر چکی تھی، تب سے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتی تھی، اپنے روزمرہ کی باتیں، ریاست میں ہوئے نئے معاملات پر بحث، اپنی خواہشات وغیرہ۔ تشمیم کے بعد شاید وہ دوسری عورت تھی جس سے یشکر کو بے انتہا محبت تھی۔ اس کے مرنے کے بعد ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کبھی وہ نکاح نہیں کرے گا، لیکن سردار یحییٰ کی ضد پر اس نے بامشکل اپنے نکاح کیا تھا۔ سردار یحییٰ کے اپنی بھی اولاد تھی، پر وہ اپنی زیادہ تر محبت اپنے لاڈلے بھتیجے یشکر پر ہی نچھاور کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد زیادہ تر یشکر کو حسد کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یشکر میں وقت کے ساتھ ساتھ غرور اور ضد آ چکی تھی کہ جس شے پر وہ خواہشمند ہوتا وہ اسے اپنے قدموں میں پڑی ملتی۔ یہ عادت تشمیم کو بھی لے ڈوبی تھی۔ سردار یحییٰ کی بڑی بہن کی بیٹی تشمیم بھی ان کے ساتھ ہی پلی بڑھی تھی، کیونکہ اس کی ماں اور باپ قبیلوں کے آپس میں ہونے والی جنگوں میں مارے جا چکے تھے اور وہ اب اکیلی تھی۔ تشمیم کے باپ کا تعلق دوسرے قبیلے کے سردار کے اکلوتے بیٹے سے تھا، جبکہ ماں سردار یحییٰ کی بہن تھی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد تشمیم سردار یحییٰ کی ذمہ داری بن چکی تھی، کیونکہ وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی وہاں فساد و جنگ عام تھا، اور سردار یحییٰ اب اپنی بہن کی آخری نشانی گنوا نہیں سکتا تھا، چونکہ اس نے تشمیم کے چچاؤں سے اجازت لے کر اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ تشمیم قبیلے میں رہتے ہوئے بھی سب سے الگ تھی، وہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے ہی گزارتی تھی، جبکہ یشکر اسے پہلی نظر دیکھتے ہی دل دے چکا تھا، لیکن تشمیم کو اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ اسے مغرور سمجھتی تھی، اور ایک مغرور انسان محبت نہیں بلکہ انا کی خاطر تسکین سے سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑھ کر اپنی انا ہوتی ہے، جسے وہ کسی بھی قیمت پر قربان کرنے کو تیرا نہیں ہوتا۔ انہی دنوں وہ اپنے قبیلے کے ایک نوجوان سے محبت کر بیٹھی جو کہ سردار یحییٰ کے وزیر ماجم کا بیٹا عاصم تھا۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ محل میں آتا جاتا تھا۔ عاصم نے بھی اپنی داستان محبت تشمیم کے سامنے پیش کر دی تھی، جس سے تشمیم کو بھی تسلی ہو چکی تھی کہ وہ یک طرفہ محبت میں نہیں پھنسی ہوئی، جبکہ یشکر ان دنوں اس بات سے بے خبر تھا۔ کچھ ماہ کام کے سلسلے سے اسے قبیلے سے باہر گزارنے پڑے تھے۔ واپسی پر اسے تشمیم اور عاصم کے نکاح کی خبر اپنی منتظر ملی تھی، جو اس کے لیے وبال جان تھی۔ یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو چکا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا فیصلہ بھی ہو چکا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ اسے اس معاملے سے دور تو کیا بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا تھا۔ شاید تشمیم کی اس میں غیر دلچسپی تھی، یا اس کی خاموش محبت سے ناواقفیت، جو کسی نے بھی فقط اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ بھلا تشمیم کی شادی اس کے لیے کون سا اہم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات تو صرف وہی جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گرہ گزری، جو اپنی انا کی خاطر اپنی محبت کو عرصے سے چھپائے ہوئے تھا۔ اب اس کی محبت کسی اور کی بھی تھی، اس خبر کے ساتھ کہ وہ امید سے ہے اور عنقریب ماں بننے والی ہے۔ اپنی محبوب ہستی کو وہ کسی دوسرے کی دستبر میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی ضد ان سب چیزوں سے بالاتر تھی۔ اس نے سردار یحییٰ کو اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کیا، بجائے اسے سمجھانے کے۔ سردار یحییٰ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور عاصم کو راستے سے ہٹانا اس کے لیے بال مکھن سے نکالنے کے مترادف تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ان کا اگلا قدم اس نومولود کی جانب تھا، جسے پیدا ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ اس کے سخت دل کے ایک کونے میں شاید رحم کا ایک دیا جلا تھا کہ بجائے بچے کو کون جان سے مارنے کے وہ اسے کسی ویرانے میں پھینک آیا تھا۔ ہاں بولو اوج، اس نے اب کی بار رخ اپنی بیٹی کی جانب موڑا۔ بابا، وہ تجسس سے بولی، جسے وہ بخوبی بھاپ گیا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے اپنا ابرو اچکایا کہ شاید وہ سمجھ رہا تھا اوج اسے اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کرنے آئی ہے، کیونکہ اب وہ اس عمر میں قدم رکھ چکی تھی جہاں یہ عام سی بات تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اوج کو اپنی طرح یوں زندہ لاش نہیں بنائے گا، بلکہ اس کی پسند کو وہ سہرائے گا۔ لیکن شاید بات کچھ اور ہی تھی۔ بابا جان، اس نے گہرا سانس خارج کر کے اپنے والد کی آنکھوں میں جھانکا جو بالکل ویران تھی۔ کیا کوئی ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے؟ مطلب کوئی اور مخلوق؟ وہ بمشکل بول پائی تھی، پہلی دفعہ اپنے باپ کے سامنے، جس سے ہر بات وہ بغیر ہچکچاہٹ کے کرتی تھی۔ شاید یہ تجسس کا نتیجہ تھا جو اسے اپنے ادا کیے لفظ خوف زدہ کر چکے تھے، یا پھر کچھ اور۔ یہ بات تم سے کس نے کہی ہے؟ اب کی بار وہ چونکا تھا۔ بابا، وہ مجھے تو زرنش نے بتایا کہ ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سی دوسری مخلوقات ہیں۔ جب میں نے پوچھا واقعی تم سچ بول رہی ہو، تو وہ کہنے لگی کہ میں جھوٹ نہیں کہتی۔ مزید اس نے بتایا کہ ایک دفعہ میری مرحومہ خالہ تشمیم بھی کوئی دوسری مخلوق کا بچہ اٹھا لائی تھی، تو دادا جان یحییٰ نے انہیں قبیلے سے بے دخل کر دیا۔ کیا نام تھا اس بچے کا؟ ہاں، یاد آیا، عاصم یہی نام تھا نا بابا؟ اس نے دماغ پر زور دیتے ہوئے تمام بات اپنے باپ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔
اس کی معصوم آنکھیں اپنے باپ کے چہرے کا طوائف کر رہی تھیں۔ بابا وہ بچہ کہاں ہے اب؟ مجھے بتائیں وہ کون سی مخلوق تھا؟ زرنش بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کا تعلق اللہ کی سب سے حسین مخلوق سے ہے۔ اگر ایسی کوئی مخلوق ہے تو میں نے کیوں نہیں دیکھی آج تک؟ وہ ایک ایک کر کے یشکر کے سامنے کھڑی سوال پر سوال داغ رہی تھی، جبکہ وہ بالکل سن کھڑا تھا، حیران۔ ان باتوں کا عمل پذیر ہوئے عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آج تک وہ یہ باتیں نہیں بھول سکا تھا۔ اس کی حکومت سنبھالتے ہی وہ تمام افراد بھی اس دنیا سے روپوش ہو چکے تھے، اور باقی بچ جانے والے افراد یہ واقعہ اپنی اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کرتے تھے، کیونکہ یشکر نے پورے قبیلے میں اس دل خراش واقعے کو اپنی یادوں کے پنوں سے مٹانے پر سختی سے کہا تھا، لیکن خود آج تک وہ ماضی کے پچھتاؤں میں ہی جوں کا توں کھڑا تھا۔ اسے زرنش سے یہ امید قطعی طور پر نہیں تھی کہ وہ ان کے محل کی پرانی ملازمہ تھی اور بزرگی کے دور پر تھی۔ آثام اور تشمیم کے تمام واقعے کی وہ چشمہ دید گواہ بھی تھی، لیکن یہ بیوقوفی کی آخری حد تھی کہ جس چیز سے وہ اوج کو دور رکھنا چاہتا تھا اس کا ذکر زرنش نے کھول کر اوج کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے تشمیم کے بیٹے کو انسانی دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی اپنے خاص وفادار ملازم لگا رکھے تھے، جنہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت بخوبی نبھایا تھا۔ دل و جان سے وہ تشمیم کے گمشدہ بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے، ریاست کو بغیر کانوں کان خبر کیے۔ بتائیے نا بابا، وہ بچہ زندہ ہے؟ اب کی بار اپنے باپ کی طویل خاموشی کو منتظر رکھے بغیر وہ دوبارہ بول پڑی۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یشکر نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تھا۔ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت ہی بیہودہ قسم کا مذاق ہے، یہ سرسرا جھوٹ ہے۔ ذرا مجھے زرنش بی کی خبر لینی ہی پڑے گی۔ وہ ہماری بیٹی کو جھوٹی کہانیاں گڑھتی ہے۔ وہ اپنے تلخ لہجے کی پرواہ کیے بغیر اپنی اس بیٹی کے سامنے بول رہا تھا جو اس کے غصے کی عادی بھی نہیں تھی، جس کی ذرا سی تکلیف پر وہ بے چین ہو جاتا۔ بچپن سے اب تک وہ صرف اس کی محبت اور شفقت پر پلی بڑھی تھی۔ اپنے باپ کو اس انداز میں بولتا دیکھ کر وہ یہ بات قبول کرنے سے قاصر تھی کہ مدقابل اس کا نرم مزاج باپ ہی کھڑا ہے۔ بابا، ایک سسکی کے ساتھ اس کے چہرے پر آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا، کیونکہ اوج سے پہلی دفعہ کسی نے ایسے بات کی تھی، ورنہ تو ریاست کا بزرگ بندہ بھی اس سے ادب سے پیش آتا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف دوڑ لگاتی باہر نکلی کہ اب اس کا یہاں مزید رکنا اس کے قدموں پر بوجھ تھا، جبکہ یشکر خود حیران تھا کہ اس نے اپنی نازک میں پلی بیٹی سے کیا سلوک کر دیا ہے۔ وہ بامشکل کانپتے ہوئے پاس کرسی پر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی منظر کو دھندلا کر رہا تھا۔ اچانک اسے آثام کا چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتا نظر آیا جب تشمیم اسے پہلی دفعہ اٹھا کر لائی تھی۔ بابا، کیا اب وہ بچہ زندہ ہے؟ اوج کے الفاظ اس کی کانوں میں گونجے، ماضی کے پنے آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد خانم، کیا اب آپ کا بیٹا ٹھیک ہے؟ سیڑھیاں اترتی گل نے صحن میں مصروف شاہزادہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا گل، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے مسکرا کر گل کی طرف دیکھا۔ شکر ہے خدا کا، گل نے جواب دیا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑا فون بجنے لگا تھا۔ ارے لائبریری سے کال آ رہی ہے، میڈم فرخندہ کی۔ اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو میڈم، گل نے دھیمی آواز سے کہا۔ تقریباً 5 منٹ کال کے بعد اس نے اللہ حافظ کہتے ہوئے کال منقطع کی۔ ارے ایک ہفتہ گزر بھی گیا، ڈائری واپس کرنی پڑے گی۔ گل نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ چلو آج ہی ذرا ڈائری ختم کر دی جائے، ورنہ پھر مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے ٹیبل پر پڑی اس کالے کور والی ڈائری نما بھاری کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا، جہاں پر ڈائری لکھنے والے نے تشمیم کے مرنے سے لے کر اپنی آنے والی مشکلات کا ذکر چھیڑا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی زندگی عام انسانوں سے ہٹ کر تھی، بجائے اپنی ماں کا شکر ادا کرنے کے وہ انسانی دنیا کی خواہشات میں الجھ پڑا۔ وہ مزید اپنی جنی ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا اور اسے چھوڑ چکا تھا۔ اسے اپنی ہی جیسی ایک انسانی لڑکی سے محبت بھی ہو گئی تھی، جس میں سے اللہ نے اسے بہت ہی خوبصورت سی بیٹی بھی عطا کی تھی۔ لیکن جلد ہی اس کی بیوی کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ فرار ہو گئی اور اسے اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ اور وہ ڈرتا تھا کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو پال پوس کر بڑا کرے گا تو وہ بھی اسے یوں ہی چھوڑ جائے گی جیسا اس نے تشمیم کے ساتھ کیا۔ وہ واقعی جان چکا تھا کہ انسانی معاشرہ بہت بے حس ہوتا ہے۔ چونکہ وہ اس معاشرے کے ہوشیاروں سے ناواقف تھا تو لوگوں نے اسے ہر ممکن بیوقوف بنایا تھا، لیکن زمانے کے ٹکروں نے اسے بہت عقل عطا کر دی تھی اور وہ سب سے سمجھ چکا تھا۔ جب میری بیٹی کالج سے فارغ ہوئی تو اس نے مزید تعلیم کے لیے خواہش ظاہر کی، جس پر میں نے اسے لندن بھیج دیا اپنی زندگی کی جمع پونجی سے، تاکہ وہ مزید باشعور ہو جائے، زمانے کی چالاکیوں سے ہوشیار ہو جائے۔ شاید میری بیٹی میرے کسی نیکی کا نتیجہ تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے حالات کی تنگی پرشور برپا نہیں کیا، بلکہ محنت سے تعلیم جاری رکھی۔ وہ میرے کہنے پر ہی لندن پہنچ گئی، ورنہ وہ مجھے تنہا نہیں کرنا چاہتی تھی۔
جبکہ میں اپنی زندگی کا اب ایک حصہ گزار چکا تھا اور بزرگی کی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا، جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں اور آخری مہینوں کا مہمان ہوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، یہ مرض بڑھتا جا رہا تھا، زندگی بھی مجھ سے روٹنا شروع ہو گئی۔ اتنی تکلیف میں بھی میں اکیلا تھا۔ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والی تو شاید اب اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ میری بیٹی بھی مجھ سے دور تھی۔ میں اسے اپنی آخری سانسوں کا بتا کر اس کے مستقبل کا رزق نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس راز کو میں نے پوشیدہ رکھا۔ ہر ہفتے میں ٹیلی بوت سے لندن اس کی خیریت معلوم کرتا تھا، جس پر مجھے پتہ چلا کہ وہ کامیاب ہو چکی ہے اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ مزید وہاں ایک قطر کے رئیس کا بیٹا جو اس کا ہم جماعت تھا، اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میری بیٹی بہت خوش تھی اور جلدی سے دوبارہ پاکستان آنے کی خبر دے رہی تھی تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لندن لے جائے اور پھر ہم اس کے ہونے والے شوہر کے ساتھ قطر رہائش اختیار کر لیں۔ اس دن میں بہت خوش تھا اپنی بیٹی کی کامیابی پر۔ اس ساری رات روتا رہا کہ مزید اپنی بیٹی کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ وہ رات میں اپنی والدہ تشمیم کی یادوں میں کھویا رہا اور ان سے معافی مانگتا رہا۔ وہ بھی اپنے بستر پر لیٹی آخری سانسوں کو گنتی مجھے یاد کرتی ہوگی، لیکن تب میں اپنی زندگی میں اتنا کھو چکا تھا کہ یہ احساس بھی پاس بھٹک نہ سکا تھا۔ لیکن آج خود اس حالت میں ہوں تو اپنی والدہ کی یاد ستاتی ہے۔ خود کو ڈھیروں کوستا ہو کے ایک بے وفا کی خاطر ماں کو بھول گیا، اسے چھوڑ دیا۔ میری بیٹی جویریہ اکثر مجھ سے اپنی ماں کا ذکر کرتی تھی، لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ وہ بھاگ گئی ہمیں تنہا چھوڑ کر، اپنی معصوم بیٹی کو تنہا چھوڑ کر۔ لیکن کبھی کبھار مجھے یہ مکافات لگتا جو میں نے کیا وہ میری بیٹی کے سامنے پیش آ گیا۔ آج رات میں نے یہ ڈائری مکمل کرنے کی ٹھان لی ہے تاکہ اپنی پیاری بیٹی کے سوالات کے تمام جوابات ادا کر دوں، اسے بتاؤں کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں، کیونکہ ان سانسوں کا اب کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن میں ایک اہم راز اور کھولنا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں بعد یشکر نے مجھ پر ایک راز فاش کیا ہے کہ میری ماں کا حقیقی بیٹا زندہ ہے، جسے وہ ویرانے میں پھینک آئے تھے۔ کاش میں اسے ڈھونڈ سکتا، لیکن زندگی مجھے اتنی مہلت نہیں دے رہی۔ کاش وہ مجھے مل جاتا۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے لکھا ہے جویریہ۔ تم اکثر مجھ سے میرے خاندان کا پوچھتی تھی، میرا کیا خاندان ہو سکتا ہے؟ میں خود ایک نہ چاہتی اولاد تھا۔ اگر دل نہ مانے تو میرے باپ کے خاندان سے مل لینا، شاید وہ تمہیں اپنا لیں، لیکن میں اپنے باپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، اور ہو سکے اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ مجھے پتہ ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، جب تمہیں یہ سب پڑھنے کو ملے گا تو میں اس دنیا سے بہت دور چلا گیا ہوں گا، لیکن تمہیں ایک نصیحت دیے جا رہا ہوں کہ اپنے ساتھ وفا کرنے والوں کو راستے میں مت چھوڑ دینا، ان کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی مت کرنا، انہیں کبھی تکلیف مت دینا۔ اللہ حافظ میری پیاری، تمہارا والد عاصم۔